بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یعنی بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ تمہیں معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر امر یعنی خیر کو لے کر اترتے ہیں۔ یعنی وہ شب سراپا سلامتی ہے، وہ طلوع فجر ہونے تک ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یعنی جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے عبادت کرتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ شارح بخاری حضرت امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری بخاری شریف کی شرح میں شب قدر کی تعیین کے اٹھائے جانے کے بعد بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تعیین کو جانتے تھے۔ لکھتے ہیں، قلت روی عن ابن عیینہ انہ اعلم مرجوب بعد ذلك بتعینها۔ یعنی میں کہوں گا کہ حضرت ابن عیینہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تعیین کے اٹھا لیے جانے کے بعد بھی اس کی تعیین کو جانتے تھے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا اور رات میں عبادت کرنا، نوافل کی کثرت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی وجہ سے رات کی تعیین نہ فرمائی تاکہ شب قدر کی تلاش میں کئی راتیں عبادت میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر عطا فرمائے، ہماری زندگی میں برکت نازل فرمائے اور ہماری نماز، عبادتیں، ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت اور روزوں کو اور زکوٰۃ کے دینے کو سب کو قبول و مقبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔